ذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. آپ سب لوگوں کو وارم ویلکم کلاس کے اندر. انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات سمجھ سکے. O my Lord, expand for me my chest and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Amen. چلیں اخلاص سنسیریٹی کی دعا پڑھتے ہیں، اخلاص نیت کی دعا پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں. سو آپ لوگ میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. آپ لوگ انمیوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں. ٹھیک ہے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا لوجہک خالصا لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. ویری گڈ. مینا آپ اگر اس کو انگلش ٹرانسلیشن بھی پڑھنا چاہتی ہے تو آپ پڑھو پلیز. مناہل آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ Okay. Oh Allah, make my actions, all of them, righteous, and make them only for seeking your face sincerely, and don't make for anyone in it any share. جی آمین. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے. آمین. اور ہم اپنے آپ کو اگین وہی کوشچن ہم اپنے آپ سے کرتے ہمیشہ, وائی ایم آئی ڈوئنگ دس. ہم کوئی بھی جب اچھا کام کرنے لگے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم لوگوں کی تعریف کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہمارا آنسر کیا ہونا چاہیے؟ اونلی فار ہوم. کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. رائٹ. سو ہم لوگوں نے آج جو چیزیں کور کرنی ہے اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم اپنی سنسیئرٹی کا ریمائنڈر لیں کہ جب ہم کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اور اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. رائٹ. کہ جب ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے اندر ہماری نیت ہوتی ہے شو آف کرنے کے لیے تو اس کا ریوارڈ چاہے اتنا مشکل کام ہو اس کا ریوارڈ بالکل ڈیمینش ہو جاتا ہے. چلیں اب ہمیں اروا جو ہیں, اروا زہرا جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کریں گی. پہلی دعا وہ پڑھیں گی اور ہم سب ان کے پیچھے پڑھیں گے. چلیں اروا آپ پڑھائیں ہمیں پلیز. اروا چلیں جی. اللہم فقہنی فی الدین. کیمرہ تو آف ہے. بولو منہ سے بولو. ارے جلدی کرو نا.
اللهم فقهني في الدين. Very good. اللهم فقهني في اروا الدين. آپ تھوڑی سی سلولی پڑھو کیونکہ آپ نے پڑھوانا ہے نا, تو آپ جیسے آپ نارملی پڑھتے ہو جس ریلیکس آرام سے پڑھو. چلو شاباش. اللهم فقهني في الدين. Translation, اروا. Oh Allah, grant me with the deen of grant me the understanding of deen. آمین. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. اور انڈرسٹینڈنگ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمیں رائٹ اور رانگ کا پتہ چل سکے اور ہم لوگ سارے وہ اچھے کام کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ہم جنت جا سکیں. اوکے, نیکسٹ دعا محمد. اللهم إني أسألك علما نافعا. ریپیٹ آفٹر محمد. سب لوگ ریپیٹ کریں محمد کے پیچھے. إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, pure provision, and acceptable deeds. Ameen. Barakallah fiqh Muhammad. Okay, so the session plan is that we will go through. ہم لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے لفظی ترجمہ, word to word قرآن کا جو ترجمہ ہے, جو ہم لوگ سورۃ البقرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ کریں گے. اس میں سے ہم کچھ آیات لیں گے جن پہ ہم لوگ ڈیپ ریفلیکشن کریں گے کہ ان آیات سے ہم کیا ایکشن پوائنٹس لے سکتے ہیں. اور پھر آج ہمارے پاس کچھ والنٹیئرز ہیں, محمد, مناہل اور امامہ, جو ہم لوگوں کو کچھ ورڈز جو ہیں وہ ہماری قرآنک وکیبلری کے ورڈز جو ہیں وہ سکھائیں گے انشاءاللہ. چلے تو اب ہم لوگ سب سے پہلے اپنے آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں, جو کہ ہم لوگ ہمیشہ حدیث کے ساتھ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے, مگر آپ بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اوکے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت ہے, اس کو ہم لوگوں نے ہمیشہ پڑھنا ہوتا شروع میں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. سو میں پڑھتی ہوں اور آپ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں ود یور مائک اوپن. اگر آپ کے پیچھے شور نہیں ہے, اور اگر آپ کے پیچھے شور ہے تو پھر آپ میوٹ کر کے ہی پڑھ لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علمہ اس لیے کہنا ضروری ہے, علمہ جب کہیں تو ہا کو پرومیننٹ کرنا ہے, کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the best amongst you are those who learn the Quran and teach it, or is the one who learns the Quran and teaches it. So alhamdulillah, we're learning the Quran so that we can also teach others inshallah. Right? So ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا ریمائنڈر لیا تھا کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ guide us, اہدنا, guide us الصراط المستقیم to the straight path. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں, گائیڈنس کی دعا مانگ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں. تو ہم نے کیا ایکشن پوائنٹ لیا تھا کہ ہم نے کانشیسلی یہ دعا مانگنی ہے. پھر ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کو دیکھا تھا, اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اسپیشل نام اس کا, جو ایک پیک آف دا ماؤنٹین جو تھی ٹاپ, اس کو کہتے ہیں سنام. سنام القرآن ہے, جو عبداللہ بن مسعود اس کو کہتے تھے, کیونکہ اس کے اندر اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس آتے ہیں قرآن کے اندر جو ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزیں ملتی ہیں اس بندے کو جو کہ سورۃ البقرہ پڑھتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ پڑھنے میں برکہ ہے, بلیسنگ ہے,
اور اس کے چھوڑ دینے میں کیا ہے؟ regret ہے. اور ہم تو ریگریٹ نہیں چاہتے. اور سب سے اسپیشل بات کہ جو لوگ بقرہ پڑھتے ہیں ان پہ میجک کا اثر نہیں ہوتا. میجیشنز کی ناٹ وتھ اسٹینڈ اٹ. اب کون مجھے بتائے کون سی سورۃ البقرہ کی آیت ہے جو ہم ایوری ٹائم پروٹیکشن کے لیے پڑھتے ہیں, رات کو بھی پڑھتے ہیں؟ I think it was Ayatul Kursi. آیت الکرسی. ویری گڈ. I have remembered the whole Ayatul Kursi. بارک اللہ فیک. ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن جو ہے ہدی للمتقین, اٹس دا گائیڈنس فار دا متقین. اور تقوی کیا ہے؟ اٹس being conscious of the sight of Allah. Conscious of the sight of Allah کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم لوگ کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کھائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے. کسی کی کوئی چیز نہ لیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں نا کہ اچھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, پر کسی اور چیز Like wine? yes like certain meat that is also haram for us, but کسی اور کی چیز لینا بھی, کسی کو نقصان پہنچانا بھی, یہ بھی forbidden ہے, یہ بھی حرام ہے کسی مسلم کے لیے کہ کسی اور کی چیز لے لے, چاہے وہ چرا کے لے لے یا اس سے چھین کے لے لے, تو یہ بھی غلط ہے. تو اگر ہم کانشیس ہوں گے اللہ تعالیٰ کی سائڈ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ہم کتنی اچھی نماز پڑھیں گے, کتنے اچھے اچھے کام کریں گے اور سارے غلط کاموں سے پروٹیکٹ, کیونکہ ہم لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, رائٹ. اور پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا, سسٹر نائلہ پلیز یہ تھوڑا سا آپ ریوائز کرائیں گی, میں 1 منٹ میں آتی ہوں, ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اس کے بعد ہم لوگوں نے نیکسٹ جو آیا کی تھی, سنی خیر, 3rd ون, اس میں تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اب اس میں کتنی چیزیں مینشن کی گئی ہیں؟ جلدی سے آپ چیٹ باکس میں لکھیں یا آپ بول کے بتا سکتے ہیں کتنی چیزیں مینشن کی گئی ہیں. 5 اوکے. 4 یؤمنون بالغیب. 6 اوکے. چلیں, ویسے تو ہم اس کو کافی زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے, بٹ لیٹس سی. غیب پر ایمان لانا, غیب مینس انسین, جس کو ہمیں نہیں پتا, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. اینڈ دین نماز قائم کرنا, اینڈ دین رزقناہم ینفقون, جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے ہمیں اس کو ہم نے صرف اپنے اوپر ہی نہیں خرچ کرنا بلکہ باقیوں کے اوپر بھی, نیڈی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 تھنگس ہیں. تو چلیں اب ہم غیب, ویسے آپ کے خیال میں غیب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ غیب کی؟ Like something which is ghaib for you or for us? Angels? Angels, very good. What about Jannah and Jahannam? Jannah, Jahannam. Very good. Ji, Jannah and Jahannam. Good, mashallah. Okay, now Sister Sara is here. بارک اللہ فیک سسٹر نائلہ, الحمدللہ. سو اب یہ تو ساری ریویژن ہو رہی تھی جو ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا, اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا اسپیشلی کریشن آف آدم علیہ السلام. اور اس وقت ہم لوگوں کو کچھ پتا چلا تھا, ایک بات جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو کہا تھا, اور ان کے اندر ایک ایسی کریشن بھی شامل تھی فرشتوں کے ساتھ جو کہ فرشتہ نہیں تھا. وہ کون تھا؟ سب کو کہا تھا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو, اس کو بھی کہا تھا, پر اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. کون تھا وہ؟ اس نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور ہم لوگوں نے جو ساری چیز ڈیٹیل میں ایکسپلین کی تھی ہمیں سسٹر نائلہ نے, اس میں ہمیں ایک بات پتہ چلی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تھا آپ ساری جگہ سے کھا سکتے ہیں, جنت میں رہیں, پر ایک جگہ کہا تھا کہ اس کے قریب آپ نے نہیں جانا, ایک ٹری کا. اور پھر شیطان نے اسی کے لیے ان کو پھسلایا تھا, رائٹ. وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فوربیڈ کی تھی وہی اس نے کہا کہ آپ یہ کریں.
اور پھر کیا ہوا؟ جب حضرت آدم سے مسٹیک ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگی, توبہ کی یا نہیں؟ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ حضرت آدم نے فوراً انہوں نے توبہ کی, اور جو ابلیس تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا, تو اس کے بعد اس نے کہا تھا, اس نے توبہ کر لی کہ میں اچھا میں کروں گا, مان لی تھی بات؟ نہیں. تو اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم نے کون سا والا کام کرنا ہے؟ حضرت آدم والا. یس. اور سب سے پہلے جب ہم لوگوں سے کوئی غلطی ایسی ہوتی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, تو سب سے پہلے ہمیں ریپینٹنس کرنی ہے, سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے, ریئلائز کرنے پہلے مسٹیک کو کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے توبہ کرنی ہے. دس از دا رائٹ وے. اور ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ wants the best for us. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہے اس سے ہم نے منع ہونا ہے. ہم نے prideful نہیں ہونا ہے, arrogant نہیں ہونا, کیونکہ یہ ساری چیزیں کس کی کوالٹیز تھیں؟ ابلیس کی, شیطان کی. تو جب کوئی بندہ اپنی غلط بات پہ پکا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے, تو وہ شیطان کی بات مان رہا ہوتا ہے, رائٹ؟ تو اب ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں لفظی ترجمہ, اور پھر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. سو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ جلدی سے جا کے لے آئیں ایک پیپر اور ایک پینسل, تاکہ جو پوائنٹس ہوں وہ آپ لوگ لکھیں, تاکہ ہم لوگ جو ساری چیزیں, سارا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف وہ پوائنٹ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے, باقی ساری چیزیں یو کین اونلی ہیئر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ نوٹس بھی شیئر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واستعینوا, اور مدد طلب کرو, بالصبر, ساتھ صبر کے, والصلاۃ, اور نماز کے, وانہا, اور بے شک وہ, لکبیرۃ, البتہ بڑی بھاری ہے, الا, مگر, علی, اوپر, الخاشعین, خشوع کرنے والوں کے, الذین, وہ جو, یظنون, یقین رکھتے ہیں, انہم, بے شک وہ, ملاقو, ملاقات کرنے والے ہیں, ربہم, اپنے رب سے, وانہم, اور بے شک وہ, الیہ, طرف اس کے, راجعون, لوٹنے والے ہیں. یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کے ساتھ, seek help from Allah with patience and with prayer. اور آپ کو پتہ ہے سارے پروفٹس کا یہ طریقہ تھا. حضرت ابراہیم جو ہے ان کی مجھے بہت ہی اچھی اگزامپل لگتی ہے کہ جب وہ ایک لینڈ سے ٹریول کر رہے تھے, ایک راستے سے جا رہے تھے, ایک کنٹری سے گزر رہے تھے, تو ادھر کے بادشاہ نے ان کی جو وائف تھیں, جو ان کی بیوی تھیں, حضرت سارہ, ان کو اپنے پاس لے لیا تھا, اور ایک طرح سے وہ جو ہے وہ ان کی اس میں تھی, حضرت ابراہیم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, تو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہیں نماز پڑھنا شروع کر دی. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ہیلپ کس سے لی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور وہ پیشنٹ رہے اور نماز پڑھتے رہے, اور الحمدللہ وہ چیز, وہ پرابلم سالو ہو گئے. اس عبداللہ چندر یہ نہیں کر سکتے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکرو, یاد کرو, نعمتی, میری نعمت, اللتی, وہ جو, انعمت, انعام کی میں نے, علیکم, تم پر, وانی, اور بے شک میں, فضلتکم, فضیلتی میں نے تمہیں, علی العالمین, تمام جہانوں پر. یہاں جو ہے بات کس سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل پتہ ہے کون تھے؟ جو کہ چلڈرن آف اسرائیل تھے. اور کسی کو پتہ ہے کہ اسرائیل کون سے پروفٹ کا نام ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی مینا, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ That my mother told me a story about a prophet. I forgot his name. He was very rich with a good family, but one day he got ill with ants all over his body. His family. His name was Prophet Ayub. Ayub, and when an ant would fall off, he would pick it up and say that Allah has made me the food for this ant, so I'll let it eat me. And then he prayed and waited a long time, and then he got better. Yeah, Barakallah feek. So
right now we are concerned with the name of Israel. So who was Israel? The name given to Prophet Yaqub. और बनी इसराइल कौन है? इसराइल के बेटे या इसराइल की औलाद. ए बनी इसराइल का मतलब है इसराइल के बच्चों जो हजरत याकूब के बेटे थे, उनकी फैमिली जो थी उनसे बात हो रही है. और अल्लाह ताला उनको क्या कह रहे हैं? याद करो नेमतें जो ब्लेसिंग्स मैंने आपको दी थी और जो स्टेटस मैंने आपको दिया था, सारे वर्ल्ड से ज्यादा आपको प्रेफर किया था. और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला डरा रहे हैं किस बात से? वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज्जी, ना काम आएगा, नफ्सुन, कोई नफ्स, नफ्सी, नफ्सिन, कोई किसी नफ्स के, शैअन, कुछ भी, वला, और ना, युक़बलु, कबूल की जाएगी, मिन्हा, उससे, शफाअतुन, कोई सिफारिश. आपके पास पेन है फातिमा? ओके. वला, और ना, युख़दु, लिया जाएगा, मिन्हा, इससे, अदलुन, कोई बदला, वला, और ना, हम, वो, युंसरून, वो मदद किए जाएंगे. तो अल्लाह ताला डरा रहे हैं उनको किस चीज से? कि उस दिन, जिस दिन, जो कि क़यामत का दिन है, तो आपसे कोई आपको कोई भी कोई सिफारिश करे, कोई सपोर्टर हो, कोई फायदा नहीं दे सकेगा, कोई मदद नहीं मिलेगी आपको. वइज़ नज्जयनाकुम, और फिर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं, और जब नज्जयनाकुम, निजात दी हमने, मिन आले फिरऔन से, ये सारी चीजें जो है, ये सब आपको ना कोई सपोर्ट मिलेगी, ना कोई मदद मिलेगी, और ना कोई सिफारिश कर सकेगा. इसके लिए ये क्रॉस से मैंने इसको शो किया. और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जब मैंने आपको निजात दी किससे? आले फिरऔन से. यसुमूनकुम, वो तकलीफ देते थे, सुआ, बुरे, अल-अज़ाबी, अजाब की, युज़ब्बिहूना, वो ज़िबा करते थे, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना, और जिंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को, वफी ज़ालिकुम, और इसमें, बलाउन, आजमाइश थी, में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन, बहुत बड़ी. तो वो क्या करते थे कि उनके सन्स को स्लॉटर करते थे और बेटियों को जिंदा रखते थे ताकि वो उनको स्लेव्स बनाए और उनसे काम लें. तो ये उनका तरीका था, और इस तरह से फिरऔन जो है टायरेंट ऐसे कर रहा था. राइट. वइज़, और जब, फरकना, फाड़ा हमने, बिकुम, तुम्हारे लिए, अल-बहरा, समंदर को, फअंजयनाकुम, फिर निजात दी हमने तुम्हें, वअगरकना, और गर्क कर दिया हमने, आले फिरऔन को, वअंतुम, और तुम, तंजुरून, तुम देख रहे थे. अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया था? जब बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा गए थे, तो पीछे से फिरऔन के लोग उनका पीछा कर रहे थे और आगे समंदर आ गया था. तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा को कहा कि अपनी असा जो है, अपनी स्टाफ, अपनी छड़ी मारो, तो समंदर फट गया अल्लाह ताला के हुक्म से. तो अल्लाह ताला ने वो समंदर फाड़ा ताकि बनी इसराइल रेस्क्यू हो जाएं. तो उनको जो तकलीफ देते थे उससे उनको निजात मिल गई. और सारे लोग जो अल्लाह ताला ने कहा है, वह अगरकना, और गर्क कर दिया, ड्राउन कर दिया, किनको? फिरौन के लोगों को, सारे आले फिरौन को. वइज़, और जब, वाअदना, वादा किया, ये स्पेशल अपॉइंटमेंट के बारे में है, मूसा से, अरबईना, 40 लैलतन, रातों का, सुम्मा, फिर, इत्तखज़्तुमुल इजला, बना लिया तुमने बछड़े को माबूद, मिन बादिही. तो ये हुआ था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा को एक स्पेशल अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया था 40 डेज के लिए. एक्चुअल वो 30 डेज के लिए था, फिर 10 डेज वो और ऊपर उनको कहा गया. और उस वक्त उनको तौरात मिली थी. और पीछे से बनी इसराइल ने, जिसके लिए इतना बड़ा मिरेकल अल्लाह ताला ने दिखाया था, उन्होंने पीछे से एक गोल्डन काफ को माबूद बना दिया. तो उन्होंने, जी अभी नहीं हो रहा, इसके बाद होगा जी. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक गोल्डन काफ को माबूद बना लिया, मतलब अल्लाह ताला को वो भूल गए. वअंतुम वालिमून, अल्लाह ताला कहते हैं तुम जालिम थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मिरेकल दिखाया और उन्होंने ऐसा किया. थुम्मा, फिर, अफौना, अल्लाह ताला ने उनको फॉरगिव कर दिया, अनकुम, तुमसे, दरगुजर किया अल्लाह ताला ने तुमसे, मिन बादिही, बाद ज़ालिका,
اس کی, لعلکم تاکہ تم, تشکرون تم شکر کرو, وَإِذْ اور جب, فاطمہ اس طرح کیونکہ آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, وَإِذْ اور جب, آتینا دی ہم نے, موسیٰ کو, الکتاب کتاب, والفرقان اور فرقان یعنی تورات جو کہ حضرت موسیٰ کو بک دی گئی تھی, لعلکم تاکہ تم, تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. تو جس طرح ہمیں قرآن ملا ہے اس طرح بنی اسرائیل کو کیا ملی تھی؟ تورات. وَإِذْ اور جب, قَالَ کہا, موسیٰ نے, لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے, یا قومی اے میری قوم, انکم بے شک تم, ظلمتم ظلم کیا تم نے, انفسکم اپنے نفسوں پر, باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے, العجل بچڑے کو. تو پھر حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نے اتنا بڑا غلط کام کیا ہے, آپ لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ریسکیو کیا, اتنا بڑی آپ کو معجزہ دکھایا کہ آپ کے لیے سمندر پھاڑ دیا اور آپ نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. جب آپ کے پروفٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بک آف گائیڈنس لینے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں, فتوبو پس توبہ کرو, الی طرف, باریئکم اپنے پیدا کرنے والے کے, فَقْتُلُوا تو قتل کرو, انفسکم اپنے نفسوں کو. تو یہ ان کو طریقہ انہیں بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ذالکم یہ, خیر لکم بہتر ہے, لکم تمہارے لیے, عند نزدیک, باریئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے. انہوں نے ان کو کیا کہا کہ آپ نے ریپینٹ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. فتاب علیکم پھر وہ مہربان ہوا, علیکم تم پر, انہو بے شک وہ, ہوا وہی ہے, التواب بہت توبہ قبول کرنے والا, اور رحیم نہایت رحم کرنے والا. تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. وَإِذْ اور جب, قل تم کہا تم نے, یا موسیٰ اے موسیٰ, لن ہرگز نہیں, نؤمنا ہم ایمان لائیں گے, لکا تجھ پر, حتی یہاں تک کہ, نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو, جہرتن روبرو یا سامنے. اب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر لی, ایک عجیب سی ایکسٹریم ڈیمانڈ کہ ہم, بیٹے اس عبداللہ آپ کی آواز کی وجہ سے نا بہت زیادہ شور مچ رہا ہے. جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں, فَأَخَذَتْكُمْ پھر پکڑ لیا تمہیں, الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے, وَأَنْتُمْ اور تم, تنظرون تم دیکھ رہے تھے, ثم پھر, بَعَثْنَاكُمْ اٹھا لیا ہم نے تمہیں, من بعد بعد, موتکم تمہاری موت کے, لعلکم تاکہ تم, تشکرون تم شکر کرو. تو اس طرح ہوا تھا کہ جب وہ معافی مانگنے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ کچھ لوگ گئے تھے بنی اسرائیل کی, تو انہوں نے جا کے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ ہم تب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ نہ لیں. تو اس ڈیمانڈ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی, ایک کڑاکے دار بجلی بھیجی آسمان سے, اور وہ سب مر گئے. اور پھر حضرت موسیٰ نے ان کی طرف سے معافی مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. تو ہر وقت وہ غلط کام کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کیے جاتے تھے. پھر وَوَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے, علیکم تم پر, الغمامہ بادلوں کا, وَأَنزَلْنَا اور اتارا تم پر, علیکم تم پر, المن من, والسلوى اور سلوہ. من اور سلوہ جو تھا وہ اسپیشل فوڈ تھا. من جو تھا وہ ایسی جیسے ہنی کی طرح, کچھ ڈیو ڈراپس کی طرح چیزیں ہوتی تھی جو کہ پلانٹس کے اوپر صبح صبح پڑ جاتی تھیں اور وہ میٹھی ہوتی تھیں. اور سلوہ جو ہے وہ ایک کوئلز کی طرح کی برڈز ہوتی تھیں جو کہ وہ کھاتے تھے. تو ایک چیز سویٹ تھی اور ایک سالٹی. یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانا نازل کیا. بیٹے اس کی وجہ سے آواز بہت زیادہ آ رہی ہے, آپ میں چلے جاؤ. کلو کھاؤ, من طیبات ان پاکیزہ چیزوں سے, ما جو, رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں, وما اور نہیں, ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر, ولیکن اور لیکن,
कानू थे वो अनफुसकुम अपने नफ्सों ही पर वालिमून जुल्म करने वाले। और फिर अब उन्होंने क्या किया, जब उनको खाना दिया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बस्ती में जाने को कहा तो उन्होंने क्या कहा, वईद और जब कुलना कहा हमने, उदखुलू दाखिल हो जाओ, हादिहिल क़रियती उस बस्ती में, फकुलू फिर खाओ, मिन्हा उसमें से, हैतु जहां से, शिअ्तुम चाहो तुम, रगदन फरागत से। इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब मनो सलवा ऊपर से आसमान से नाजिल हो रहा था तो उन्होंने कहा अब तो हम बोर हो गए, हम एक ही तरह का फूड नहीं खा सकते, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो अभी आगे आपको पता चलेगा। तो उन्होंने कहा हमें ये चीजें चाहिए, हमें तो हम बोर हो गए, हमने ये नहीं खाना। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप जो है जहां आप चाहते हैं कि किसी बस्ती में दाखिल हो जाए तो फिर वहां जाकर आप जो चाहे कुछ खा सकते हैं। तो और जाने के लिए उन्होंने कहा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको डायरेक्शन दी कि आपने क्या करना है, वदखुलुल बाब सुज्जदा, हम सजदा जब करते हैं तो हम अल्लाह ताला के सामने हम्बल होते हैं, वदखुलु और दाखिल हो जाओ, अल बाबा दरवाजे से, सुज्जदन सजदा करते हुए, मतलब हम्बल ही दाखिल हो, वकूलू और कहो, हित्ततुन बख्श दे, नगफिर हम बख्श देंगे, खतायाकुम खताएं तुम्हारी, वसनजीदु और अनकरीब हम देंगे, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को। सो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको इस्तिगफार करने का कहा, पर उन्होंने क्या किया, वो एरोगेंट थे और वो अपने आप को कुछ खास समझते थे, वो बड़ा समझते थे अपने आप को, और बाकी सारे लोगों को जो ईमान वाले थे उनको लो समझते थे। तो उन्होंने सोचा कि हमने ये बात माननी नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, फबद्दला तो बदल दिया, अल्लदीना जिन्होंने, ज़लमू जुल्म किया, कौलन बात को, गैरा सवाए, अल्लदी उसके जो, क़ीला कही गई थी, लहुम उनसे, तो उनने बात को चेंज कर दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर क्या किया, फअंज़लना तो उतारा हमने, अलल्लदीना उन पर जिन्होंने, ज़लमू जुल्म किया था, रिज़्ज़न अज़ाब, मिनस समा आसमान से, बिमा बवजह उसके जो, कानू थे वो, यफसुकून वो नाफरमानी करते, व इज़ा और जब, इस्तस्क़ा पानी मांगा, मूसा ने, लिए कौमी ही अपनी कौम के लिए, फ़कुलना तो कहा हमने, इद्रिब मारो, बिअसा का अपने असा को, अल हजर इस पर, इस पत्थर पर, फजरत तो फूट पड़े, मिन्हु उससे, इत्नता अशरता 12 आइनन चश्मे। तो जब लोगों ने उनसे पानी मांगा था, इस वक्त सहरा में थे, तो हजरत मूसा ने जब अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप अपना आसा मारे पत्थर के ऊपर, तो उस पत्थर से 12 चश्मे निकल आए, हर एक ट्राइब के लिए अपना चश्मा। कद तहकीक, अलिमा जान लिया, कुल्लू सब, उनासिन लोगों ने, मशरबहुम घाट अपना, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, में रिज़्क़िल्लाहि रिज़्क़ से अल्लाह के, वला और ना, तासौ तुम फसाद करो, फिल अर्दी जमीन में, मुफसिदीन मुफसिद बनकर। तो अगर हम इनकी सारी लाइफ को देखें बनी इसराइल की, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब भी उनको कोई ऑर्डर्स दिए तो वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करके फिर भी अल्लाह ताला उनको माफ कर देते थे। तो हम अगर ये जो सारी बातें मैंने आपके साथ जो सामने ट्रांसलेशन पढ़ी है, तो इसमें हमें बहुत सारी उनकी अल्लाह सुब्हाना ताला की ब्लेसिंग्स उन पे नजर आती हैं और उनकी बहुत सारी मिस्टेक्स भी नजर आती हैं और अल्लाह ताला को बार बार फॉरगिव करना भी नजर आता है। अब हम कुछ
آیات کو دیکھیں گے جن کے اوپر ہم خاص غور کریں گے. اس کو کہتے ہیں تدبر کا مطلب ہوتا ہے ریفلیکشن. ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے, تو اس سے ہم پوائنٹس نکالیں گے کہ ہم نے اپنے ایکشن پوائنٹس کیا لینے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت جو ہے پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے. آیت نمبر 45 اور 46 جو ہے وہ حفصہ تلاوت کریں گے. حفصہ آر یو ریڈی؟ جی. چلیں حفصہ استعاذہ پڑھ کے پھر آپ سٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة والصلوات وإنها لكبيرة والصلاة you're right. والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Very good. سیکنڈ آیا بھی آپ تلاوت کریں پلیز. جی حفصہ سیکنڈ آیت بھی تلاوت کریں. الذین يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بارک اللہ, ایکسلنٹ حفصہ. اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ فرسٹ والے کا ترجمہ پڑھنا ہے. جی حفصہ پڑھے. And seek help through patience and prayer. And indeed, it is difficult except for the humbly submissive to Allah. الحمدللہ. سو اس کے اندر وہی بات جو میں نے شروع میں بھی آپ لوگ بتائی تھی کہ اگر ہم اس کو ہائی لائٹنگ کریں, وَاسْتَعِینُوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مدد حاصل کرو. کس چیز کے ساتھ؟ سیک ہیلپ تھرو بالصبر with patience, والصلاة, اور صلاح کے ساتھ. اور یہ وَإِنَّهَا, اور یہ بہت بھاری ہے, صلاح بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت رکھتے ہیں. خشیت ایسا والا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, ایسی والی سبمیشن ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واقعی بہت بڑا سمجھتے ہیں. اب ہم نے کوسچن اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا میں نماز کو لائٹ لیتی ہوں کہ میں آرام سے پڑھ سکتی. ایسے لائٹ نہیں, مطلب ناٹ ان دا نیگیٹو سینس, اس طرح کہ مجھے خوشی خوشی پڑھنے کا دل کرتا ہے نماز, یا پھر مجھے بہت بھاری لگتی ہے کہ او مجھے نماز بھی پڑھنی ہے, ایک پرابلم ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. اب یہ کوسچن مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے, مجھے آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے. دس از سم تھنگ جو کہ ہم اس آیت سے سیکھ رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آئے تو ہمیں فوراً سے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. جب بھی کبھی آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہو تو سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. کسی کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ اس پہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ پوائنٹ تھا تو اس نے نماز پڑھی اس وقت اور پھر ساری سالو ہوگی پرابلم, یا پھر آسانی ہو گئی, یا وہ ریلیکس ہو گئے. کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے کچھ؟ کلاس آپ کی موسٹلی it's morning time now. اوکے, سو آپ لوگوں نے اس کو کر کے بھی دیکھنا ہے کہ جب کبھی ہم کسی چیز سے بہت زیادہ اسٹریس ہو رہے ہوں اور پریشان ہو رہے ہوں تو ہم لوگوں نے, ہم سے پیشنٹ نہیں رہا جا رہا اور ہم لوگ جو ہیں اس سچویشن میں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے, تو ہم نے جیسے ہمیں یہ بتایا گیا نا, جب ہم اینگر میں بھی ہوں تو فوراً سے ہمیں وضو کرنا چاہیے. تو جب کبھی ہم پریشانی میں ہوں تو ہم جب وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں گے تو ہم ریلیکس فیل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہمیں حاصل ہوگی. اور پھر جو اس میں سیکنڈ پوائنٹ ہے جو کہ کیا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو, کن لوگوں کے لیے نماز آسان ہوتی ہے, کن کے لیے لائٹ ہوتی ہے؟ جو کہ جن کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے, they are going to meet their Lord. اگر ہم لوگوں کو یہ یقین نہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو پھر ہم جیسے کیسے نماز پڑھ لیں گے, بلکہ کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. پر جب ہمیں یہ ڈر ہوگا, ایک طرح سے ملنے کی خوشی بھی ہوگی پر ساتھ ساتھ ہمیں ڈر بھی ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ آپ نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں, اور ہم کہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی. تو اس لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جب کبھی ہمیں نماز پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو ہم لوگ ریممبر کریں our meeting with our رب, تو پھر ہمارے لیے اوبیڈینس آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہمارے 2 لرننگ پوائنٹس کیا ہیں کہ ہمیں مدد حاصل کرنی ہے
صبر اور صلاح کے ساتھ. اور صلاح جو ہے وہ ہمارے لیے آسان کب ہوگی؟ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی ملاقات کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. اور ہمیں حضرت موسیٰ کی جو ریفرنس ہے جو آیت نمبر 50 میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا. Isn't it amazing؟ اتنی بڑی نشانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان بیسٹ تھا. جب وہ سارے لوگ پہنچے تھے اس دریا کے پاس تو وہ بہت زیادہ پینک کر رہے تھے کہ اب تو ہم ضرور ڈراؤن ہو جائیں گے, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان بیسٹ تھا. حضرت موسیٰ تو کانفیڈنٹ تھے, حضرت موسیٰ نے ٹرسٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, اور انہوں نے کہا کہ جب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم تو اب ضرور جو ہیں وہ غرق ہونے والے, ہم سب ڈراؤن ہو جائیں گے, تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. کلا معی ربی سیہدین, کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. What's the right thing to do؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ضرور ہدایت دے گی. What's the right thing to do؟ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے سمندر کے اوپر اپنا عصا مارو, اور سمندر پھٹ گیا. کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ پورا سمندر جو ہے وہ پھٹ جائے. اور اس کے بعد جب وہ سارے لوگ گزر گئے تو پھر وہ واپس سے پانی مل گیا آپس میں, اور وہ سارے ٹیچر جی مینا. I know the dua that this prophet you were just talking about did. I have actually learned it and memorized it. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and I think Ibrahim and Musa Alayhi Salam have read it. It's Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allah is enough for me. Yes, that is the dua that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was told to recite, and Hazrat Ibrahim recited. But this is not the dua of Hazrat Musa. But good reminder anyway. Barakallah feek. So پھر یہ ہوا کہ ہم ان سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اگر ایسی سچویشن بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے پورا سمندر پھاڑ دیا تھا, تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہماری پرابلم ہے اس کے اندر سے راستہ نکال سکتے ہیں. رائٹ. سو اب دس آیا, اس کی تلاوت جو ہے وہ فاطمہ تو زہرا کریں گی. فاطمہ پلیز, آپ نے اس کی آیت کو ریسائٹ کرنا ہے. جی آ جائیں. اوکے, استعاذہ سے اسٹارٹ کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. And when Moses said to his people, O my people, indeed you have wronged yourselves by your taking of the calf for worshipping, so repent to your Creator and kill yourselves. That is best for all of you in the sight of your Creator. Then he accepted your repentance. Indeed, he is the accepting of repentance, the merciful. So, Alhamdulillah. So, in this ayah, جو ہمیں حضرت موسیٰ کی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انہوں نے ایک بہت غلط کام کیا تھا کہ انہوں نے ایک بچڑے کو, ایک گولڈن کاف کو, ان کے پاس کچھ گولڈ تھا, اس سے ایک میجیشین تھا, اس کو ہم کبھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اور اس نے ایک کاف کی شیپ بنا دی, اور وہ جو ہے
اس کو انہوں نے ورشپ کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو شرک ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو انہوں نے اتنا بڑا رونگ, اتنی بڑی مسٹیک کی. تو پھر حضرت موسیٰ نے ان کو توبہ کا طریقہ بتایا کہ آپ نے یہ ورشپ نہیں کرنی, اور جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے کہ جب ہم سے مسٹیک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو میں نے پنک سے انڈر لائن کیا, فتوب, یس, توبہ کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے پیارے نام ادھر آ رہے ہیں, التواب الرحیم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے یس, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ will forgive all our sins اگر ہم سنسیئرلی توبہ کریں. ہماری کتنا بڑا سن ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک گناہ معاف کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ساری پاور ہے. پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی سنسیئرلی توبہ کریں. سو ہم لوگ ایک حدیث بھی سیکھیں گے جو کہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں, بیکاز اٹس جسٹ 2 words, رائٹ. سو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم التوبہ, الندم التوبہ. سو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھ سکتے ہیں ساتھ میرے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم التوبۃ, الندم الندم توبہ. یہ تنوین ہے, توبۃ. توبۃ. اوکے, جسٹ 2 words. تو میں اس کی آڈیو بھی آپ کو بھیج دوں گی, آپ لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں. الندم توبۃ, الندم توبۃ. is part of repentance. مطلب ہم جیسے ashamed فیل کرتے ہیں نا جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں, تو اگر آپ جو ہیں وہ توبہ جو ہے وہ ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ اپنی مسٹیک کو, جیسے نائلہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اپنی مسٹیک کو ریئلائز بھی کرنا ہے, تھوڑا سا ashamed فیل کرنا ہے, تبھی تو ہم کہیں گے نا او میں نے غلط کام کیا ہے, اب مجھے توبہ کرنی چاہیے. کا پارٹ ہے ٹو فیل ریمورس, ایسے فیل کرنا کہ I have committed a wrong thing, right? It's part of our it's part of the توبہ. So اب ہم آگے جاتے ہیں. سو یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی پکچر جو اس کو شو کرتی ہے کہ جب کبھی ہم لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں چیز, تو ہم لوگ صحیح ٹریک پہ نہیں ہوتے نا, سارے صراط مستقیم پہ نہیں ہوتے, تو ہم لوگ فوراً اس غلط کام سے یو ٹرن لیتے اور پھر اپنی ڈیسٹینیشن کس کی طرف کر لیتے ہیں. واٹ از ڈیسٹینیشن ٹوورڈز, ڈیسٹینیشن ٹوورڈز واٹ, ہیون. سو اور یہ بہت ہی اچھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کے سارے گناہ جو اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں, اور پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کریں گے. تو اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کتنے زیادہ گناہ کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ساری گناہ معاف کر سکتے ہیں. پر یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے میں گناہ کر لوں پھر اس کے بعد میں توبہ کر لوں گی, ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا, کچھ لوگوں کا قرآن میں بتایا گیا, یہ آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ریسرچ ہوم ورک میں چھوڑتی ہوں, کہ کچھ بردرز تھے, انہوں نے اپنے بھائی کو ویل میں ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس کو اس طرح سے ڈال دیں گے پھر بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. تو ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی, ایسے نہیں, آپ نے پلان کر کے نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں پہلے کو گناہ کر لوں اس کے بعد میں توبہ کر لوں. I think I know who this is. Who is it? Prophet Yusuf alayhi salam. بارک اللہ فیک محمد, very The good. brothers actually tried to make it look like he was eaten by a wolf. Yes, so they lied also, right? اچھا, so اب ہم لوگ کوئکلی کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر سارے بچوں کی ٹرن ہے جو ہمیں ورڈ سکھائیں گے انشاءاللہ, پھر ہمارا کہوج بھی ہے, رائٹ. سو اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یاد ہے ان کی بات جو میں نے آپ کو لفظی ترجمے میں بتائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے سٹی میں انٹر ہونا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے, استغفار کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ورڈز ہی چینج کر دی, استغفار کے ورڈز چینج کر کے, ابھی تو اس والی صورت میں نہیں ہے پر دوسری صورت میں پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی اور ورڈز کہنے شروع کر دے کہ ہمیں کھانا دو یا اس طرح کے ورڈز بنا دیے.
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمانڈز کا مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہے نماز ہم کہیں کہ ہم اس کہ نہیں اس کی جگہ ہم کوئی اور فن کر لیتے ہیں یا کوئی بھی نو. تو یہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ بیکاز دے تھنک ٹو مچ آف دیم سیلوز, دے ہیڈ پرائڈ اینڈ ایروگینس. سو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پرائڈ کس کے اندر تھی؟ جس نے کہا تھا میں تو زیادہ بہتر ہوں, میں تو سجدہ نہیں کر سکتا حضرت آدم کو. وہ کون تھا؟ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ پرائڈ, بینگ ویری پرائڈ. کس کی کوالٹی ہے؟ شیطان کی. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایروگینٹ بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں مانتا, وہ ریجیکٹ بھی کرتا ہے نا ٹروتھ کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹس دیا تھا, ان کو علم دیا تھا, تو اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, اس نے اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اس نے کبر کیا, اس نے بوسٹ کیا. اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آپ سیکھ کرو forgiveness, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور ہمبلی سجدہ کرتے ہوئے جانا, تو انہوں نے ایروگنس کی. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. اور پرائڈ کے اندر دو چیزیں ہیں. پرائڈ مینس ریجیکٹنگ دا ٹروتھ اینڈ لوکنگ ڈاؤن اپون پیپل. Pride means rejecting the truth and looking down upon people. So, again, ہم نے اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں کہی وہ ہم نہ مانیں اور لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھے, جیسے کہ ہمیں اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی اچھی بات بتائے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں. So whatever I learned today, یہ آپ لوگوں نے اپنے لیے لکھنا ہے. اگر ہم اس کو اوور ویو میں جائیں تو we learned about کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے چاہنی ہے, نماز اور صبر کے ساتھ, اور ہم لوگوں نے استغفار کرنی ہے اور کبھی اپنی غلطی کے اوپر stubborn نہیں ہو جانا ہے, رائٹ. اور arrogance اور pride جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا ہے, رائٹ. تو آپ اپنے لیے ایک چیک لسٹ, چھوٹی سی چیز جو کہ آپ اپنے لیے بنائیں گے, وہ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کریں گے. سو اوور ٹو محمد کہ وہ ہمیں ورڈ سکھائیں گے. اب محمد میں آپ کے لیے وہ کھول دوں گی اور پھر آپ سکھانا شروع کریں گے, ٹھیک ہے؟ Actually, I printed it out. میں نے نکال دیے تھے. ہاں, آپ نے اچھا کیا محمد, پر اصل میں I want the children to see it also نا, تو پھر they'll be able to see it on the screen. جب آپ پڑھیں گے تو پھر ان کو نظر آتے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ Let's see. Just let me know, Muhammad, that if you can see the screen. Yes, I can see the screen. It's visible. Okay, الحمدللہ. بچوں ہم لوگوں نے گیمز بھی بنا لی تھی 23rd تک, سو اس سے آنورڈس ہم کریں گے, اور جن لوگوں نے ابھی نہیں کیے they can prepare from the book and attempt the games, تو اس سے پھر آپ کو یاد بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو the word for today is, Muhammad, now you can start. The word for today is yawm, which means day. A verse in Surah Al-Fatiha where it occurs is Maliki Yawmiddin, the master of the day of judgment. Yawm means day, and it is a noun. Yes, the next one, Muhammad. This is ad-deen. Maliki Yawmiddin. It means the judgment. It occurs in the Quran 92 times and it is a noun. Iyaka is a noun again, and it means you alone, referring to Allah. It occurs in the Quran 24 times. Example, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'een. You alone we worship and you alone we ask for help. You alone refer to Allah. Barakallah feek. Excellent, Muhammad. Very good. Next is Umama. Umama, are you ready? Yes. Challenge. Umama, over to you. One Lord.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the universe. You can mention the number, Umama. It's such a big number. It occurs in the 971. Quran. Yes, it occurs in the Quran. How many times? 971. Alhamdulillah. So now we may know the meaning of Rabb means Lord. हम रब का तर्जुमा रब भी करते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा रब है और रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआओं के शुरू में भी आता है. So the next one, Mama. Ma, that which. Min sharri ma khalaq. Min, from, sharri, the evil, ma, of what, khalaq, he created. You can say again, what does ma mean? That which. And it occurs in the Quran 2154 times. So अब आपको जहां जहां माँ आता है वो आपको आ जाना चाहिए, right? Yeah. As-sirat, the path. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina, guide us, as-sirat, to the path, al-mustaqim, the straight. And it comes 45 times in the Quran. Barakallah feekum, Mama. Excellent. Now it's Manahil's turn. Manahil, are you ready? Yes, I've been practicing. Okay. It's occurs 37 times in the Quran. It's a noun. And al-mustaqim, the straight. Ihdina, guide us. As-sirata, to the path. Al-mustaqim, the straight. Excellent. So the next one. Occurs 1080 times in the Quran, and it's also a noun. Al-lazina, of those. Sirata, the path. Oh, Just wait a minute. Just wait a minute. where was I? Here. Sirata, the path. Al-lazina, of those. An'amta, you have bestowed your favors alayhim, on them. Okay. Barakallah feek. When he's speaking, please उस वक्त नहीं बोले. कोई कुछ कहना चाह रहा है? Okay. वो जब मनाहिल बोल रही है ना तो उसके दौरान नहीं बोले, फिर वो उसकी आवाज दब जाएगी. जी मनाहिल, next one. Yes. Occurs 147 times in the Quran, and it is also known. And where, not of. Where, not of. Al-Maghdubi, those who earn. Al-Maghdubi. Al-Maghdubi, those who earn your wrath. Alayhim, on themselves. Wala, and not. Al-Dalin, of those who go astray. Okay, Manahil, everything was perfect, but this one you have to stretch it 6 times. Ad-dallin. Ad-Dalin. Yeah, you have to make it 6 counts. It was a little short, but it's okay. So, ghairi means what? Not of. Not of. Barakallah feek. Excellent. All of the kids who participated in the words. और आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी बुक से इसको दोबारा रिवाइज भी करना है. कोशिश करें कि सारी जो गेम्स हैं जो वर्ड वॉल पे हैं वो सब गेम्स अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों को जल्दी से सारी की सारी वो है ना सारे वर्ड जो हैं वो याद हो जाएं, क्योंकि जब वो कुरान में आते जाएंगे वो आपको फिर खुद से याद आता रहेगा. ओके, ये तो मुझे पहले से पता था. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. सो अब क्या टाइम है, किसी को पता है? What time is it? Study time.
اوکے تو جس نے سنا ہوگا وہ اچھے سے کہوٹ اٹیمپٹ کرے گا رائٹ سو میں اس کو سیٹ اپ کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی kahoot.it کھول لیں سسٹر نائلہ اگر آپ شیئر کر دیں پلیز میں Can you say the pin code? okay alhamdulillah the game pin is 556207 Fatima you can play on my phone okay kahoot.it and 556207 الحمدللہ جب تک باقی بچے جو ہیں جوائن کر رہے ہیں آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو بات اس نے آج سیکھی ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں یا پھر کوئی دعا سنانا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے ادھر لرن کیا یا کسی اور کلاس میں لرن کیا تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے you're allowed to do that Isatullah, you can take Baba's phone because Fatima want to have hers. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة. Very good, Muhammad. Isabdullah, you want to share something? What? Like a dua? Yes, like a dua. Subhanallahi wa bihamdihi. You want to share? Yes. You can say it. Subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi madada kalimati wa midada kalimati. Barakallah feek. Okay. Zarnab, you want to share something? Yes, I want to ask, when we have to do our research homework, when we get all of our research done, do we have to write it and send it in the chat? Yes, you can. Whenever you're ready, you can share it. Because تھوڑا سا ہم اس لیے ہم تھوڑے ریسرچ ہوم ورک اس لیے کرتے جائیں گے نا تاکہ پھر ہم لوگ جو نالج آپ اگر کسی نے پہلے بھی شیئر کر لی اور آپ نے اپنی جی شور جب آپ نے اپنی ریسرچ کی ہوگی تو میں چاہتی ہوں وہ ضرور شیئر اس لیے کریں زرناب تاکہ پھر اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نا باقی سب لوگوں کو بھی آپ کی جو نالج ہے اس سے Okay. Wait, when will we share? In the group. Tomorrow? No, whenever you're ready, you can share it. اور کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں وہ آپ لوگوں نے بے شک وہ ایک پوائنٹ ہو آپ لوگوں نے آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اس کو کیونکہ آپ نے لکھنا ہے اس کو تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ ہم سورۃ البقرہ میں آگے چلتے جائیں اور پھر آپ لوگوں کو وہ چیزیں بھول جائیں جو ہم نے سیکھی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آج ہم لوگوں نے ریپینٹنس کے بارے میں صلاح کے بارے میں ایروگنس اور پرائڈ کے بارے میں اس کے بارے میں سیکھا تو جسٹ ون ورڈ بھی ہو تو آپ لکھ لیں تاکہ پھر آپ جب آگے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے کتنے سارے جیمز اکٹھے ہو گئے الحمدللہ سو لیٹس اسٹارٹ رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله الرحمن الرحيم Okay. So it's a multi-select question. We should ask help from Allah through. So there are two things. Now, red mein hai salah or prayer. Blue mein hai sabr, patience. Yellow mein hai gratitude, shukr.
green میں ہے repentance and توبہ. So ہم نے بالکل شروع میں کیا سیکھا تھا؟ وَاسْتَعِينُوا. I guess you should get it right. Let's see. 2 چیزیں تھیں. اب میں نے آپ کو اتنا بھی بتا دیا 2 ہیں. صلاح بھی ہے, ویری گڈ, اور صبر بھی ہے, پر دونوں ہیں, دونوں کو سلیکٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے, گریٹیٹیوڈ تو کرنا اچھی بات ہوتی ہے اور ریپینٹنس بھی کرنا اچھی بات ہوتی ہے, پر جو آیت تھی وہ کیا تھی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. So prayer, sabr and salah. That's the right answer. Arrange in order. کہ ساری چیزیں کیسے کیسے ہوئی تھیں. Allah called Musa alayhi salam for special appointment. Allah split the sea. Bani Israel made a golden calf and started to worship it. Allah told Bani Israel to repent. تو کس آرڈر میں ساری چیزیں ہوئی تھیں؟ سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈریگ کر کر کے آرڈر میں رکھنا. تو سب سے پہلے جی I don't know. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ریسکیو کیا تھا نا, قرآن کے سب سے پہلے ان کو ریسکیو کیا تھا. Yes. پھر کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ کو بلا لیا تھا اپنے پاس, اور پیچھے سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ گولڈن کاف بنا لیا تھا. اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے غلط کام کیا, معافی مانگے. تو آرڈر کیا ہوگا؟ فرسٹ آف آل اللہ split the sea and rescued them. Then he called Musa for a special appointment for 40 days. اور پیچھے سے بنی اسرائیل نے گولڈن کاف کی ورشپ سٹارٹ کر دی, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف. رائٹ. Yeah. So this question was just تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہیں ساری باتیں. Okay. Let's see. اس کو غور سے پڑھنے کو یہ ٹرک کوشچن ہے. Having sincerity means کہ doing something for the sake of Allah. اگر یہ ہو آپ کی ڈیڈ کے اندر, so it will make the reward very less. آپ کی ڈیڈ کے اندر sincerity ہو تو آپ کا ریوارڈ بہت ہی کم ہو جائے گا. Is it true or false? Don't say it on the mic. On the mic. Yes, false. Very good. Let's see. Okay. Let's see. The next question is Allah forgives dash sins. Allah forgives only the minor. So جو چھوٹی چھوٹی mistakes ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ forgive کرتے ہیں. Blue میں ہے only if they are few. اگر تھوڑی سے آپ نے گناہ کیا پھر ہی اللہ تعالیٰ forgive کرتے ہیں. پھر last میں ہے all of them if you ask forgiveness. So what do you think? کہ اللہ تعالیٰ صرف چھوٹی مسٹیکس forgive کرتے ہیں, صرف توبہ قبول کرتے ہیں؟ All. Very good. I really wish کہ یہ ساری سب یہ جو ہے دونوں زیرو ہوتے ہیں, تاکہ سب کو یہ پتا تھا کہ ہم ہر قسم کوئی بھی مسٹیک ہم سے ہو جائے تو کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اللہ معاف نہ کرے. رائٹ. الحمدللہ. ویری امپورٹنٹ, اس کو غور سے پڑھنا ہے. ہم نے حدیث جو سیکھی تھی, ان عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبۃ. تو الندم توبۃ کا مطلب کیا ہے؟ What does it mean? Patience is repentance, or justice is repentance, thankfulness is repentance, or regret is part of repentance. Teacher, is it okay if you forget the answer? What? Is it okay if you forget the answer? It's okay if you forget the answer, it's okay. But the thing is that you should learn. It doesn't matter if you get the answer even right or not. Oh. Because Kahoot is for remembering stuff. Yes, it's just a reminder. اور پھر میں آپ لوگوں کو چیلنج کے طور پہ بھی اس کو شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. And hopefully if I can, I'll make a game for it too, so that we can remember everything. So اتنی ساری پریکٹس ہو جائے گی. So الندم التوبہ means ندم کیا مطلب ہوتا ہے؟ Regret, to feel bad کہ I made a mistake. So regret is part of repentance. I always play this Kahoot many times, so I remember. Barakallah, very good. Okay. Pride is
Now we remember 2 points تھے اس کے بھی, multi select ہے. Pride is number 1, rejection of truth, giving respect to people, looking down upon people, or acceptance of truth. So 2 points ہیں. تصویر میں لکھا ہوا بھی آ جائے گا ابھی, پر آپ لوگوں کا کیا تھا جو کہ جب حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے سے یاد رکھیں گے, اس نے کیا کیا تھا, اس نے ٹروتھ کو ایکسپٹ کیا تھا کہ ریجیکٹ, یس, اور دوسرا پارٹ کیا تھا کہ he looked down upon people. تو ویری نائس کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے لیا ہے, پر ریممبر کہ آپ لوگوں نے دونوں کو کٹھے کرنا تھا کہ looking down upon people and rejection of truth both are part of pride. تو ہم نے چیک کرنا. So it was red and blue? Yes, both red and blue. So جب ملٹی سلیکٹ میں شروع میں کہتی ہوں نا, تو ملٹی سلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ you are going to have more than one answers. Bani, the children of Israel, the forefathers of Israel, or the mothers of Israel? Let's see who gets it right. ہمیں پتہ چل گیا تھا نا کہ اسرائیل کس کون سے پروفٹ کا نام ہے, پروفٹ یعقوب. ان کے تھے 12 sons, اور 12 sons کے جو آگے سے بچے تھے, very good, the children of Israel. اس کا مطلب ہے آپ لوگ کچھ اٹینشن پے کر رہے تھے, الحمدللہ. So let's see, ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے. بنی اسرائیل asked for water, یہ بالکل لاسٹ سلائیڈ میں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام was ordered to strike his staff, اپنی عصا کو یا اپنی چھڑی کو زور سے مارنا تھا راک پہ. تو پھر کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, nothing happened. I heard the story, so I remember. 12 springs gushed out from it, one for each tribe, or the sea. جب حضرت موسیٰ نے راک کے اوپر مارا تھا, یہ سمندر کی بات نہیں ہو رہی, سی پہ نہیں مارا تھا انہوں نے, جب راک پہ مارا تھا تو کیا ہوا تھا, ان میں سے کون سی چیز ہوئی تھی, ریڈ والی کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, یا پھر 12 چشمے نکل آئے تھے جو بلو میں لکھا ہوا ہے, یا پھر سمندر پھٹ گیا تھا, انہوں نے راک پہ مارا اور سمندر پھٹ گیا, ایسے ہوا تھا. یہ کون سی والی بات ہو رہی ہے, صرف تب کی جب I thought it was split sea. No, when he was at the sea, Prophet Musa was instructed by Allah to strike the staff on the sea. تو پھر وہ پھٹ گیا تھا. پر ابھی تو یہ میں نے آپ کو پورا کانٹیکسٹ بھی بتایا نا کہ لوگوں نے پانی مانگا تھا. اگر ان کے پاس سامنے پانی تھا, سی میں ان کے پاس آلریڈی پانی تھا, تو وہ کیوں پانی مانگیں گے؟ وہ پانی اس لیے مانگا تھا کیونکہ وہ صحرا میں تھے, they were in a desert. So let's see the next one. I guess that's the last one. Okay, alhamdulillah. Israel, oh my God, why did I do it? Israel is the name of Prophet Yaqub. Is it true or false? یہ تو میں نے ابھی غلطی سے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا. اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا غلط ہو گیا. Prophet Yaqub کا نام ہے اسرائیل. And Israel means, کسی کو پتا ہے اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں پتا, یہ بھی آپ لوگوں کا ریسرچ ہوم ورک ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ Wait, Zainab, Alam, and Okay, top پہ امامہ ہے, second پہ زینب ہے, third پہ محمد ہے, and runners up are Hafsa and Fatima. So it's just a way of remembering کہ ہمیں جو ساری چیزیں ہم نے کی ہیں وہ ہمیں آ گئی ہیں, اور الحمدللہ آپ کی انٹریکشن سے مجھے پتا چلا کہ آپ کو بہت اچھی آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا علم مبارک کرے اور آپ کے عمل میں بھی اس کو لے کر آئے. اینڈ کہوٹ جو تھا وہ فن بھی تھا اور ریویژن بھی تھی. تو ریممبر کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ واٹ آئی لرن ٹوڈے. سو جسٹ میک اے پلان فار یور سیلف کہ میں نے نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, میں نے استغفار زیادہ کرنی ہے. جب کبھی ہماری مسٹیک مجھ سے ہو جائے تو میں نے فوراً سے یہ نہیں کہنا کہ اوہ میں نے اس وجہ سے مسٹیک کی ہے, اس کی کوئی ریزننگ نہیں دینی, اس پہ ریگریٹ فیل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے, رائٹ؟ تو اس طرح کی آپ کی چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتے ہیں واٹ ایور یو لرن ٹوڈے, مے بی یو لرن فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ اسرائیل از دا نیم آف پروفیٹ یعقوب, or you learned that when Hazrat Musa struck his staff on the rock, 12 چشمے نکل آئے تھے, 12 springs نکل آئے تھے. تو کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے, کچھ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, کچھ لرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ So do share that and
share it in a book. اپنی بک میں چھوٹا چھوٹا لکھتے جائیں, and it can be just one sentence even. It doesn't matter کہ آپ نے کوئی بڑی کہانی لکھنی ہے. اور سب سے اچھی پتہ ٹپ کیا ہے, ابھی لکھ لیں, کیونکہ بعد میں تو آپ کو بھول سکتا ہے نا. تو چلے اب ہم دعا کرتے ہیں اور کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. So we have this beautiful dua and I want that you should recite it with me. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ladhatan nadhari ila wajhik. You can recite after me. Allahumma inni as'aluka Ladhatan lazzatan nazari ila wajhik wa shawqa ila liqa'ik. والشوق إلى لقائك. Barakallah feek, Janab. Very good. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. اے اللہ, میں آپ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں آپ کی دیدار کی لذت کا, آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا, اور آپ کی ملاقات کی شوق کا. ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان لوگوں کی نماز آسان ہو جاتی ہے جو کہ جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہ یقین کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی, اور ہم اچھی اچھی نمازیں پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں, ہم سے ملنے پہ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum assalam. Excellent participation, all of you. And I'll be waiting for your action plans. And one thing more, sab logon ki bahut achhe B like a B wale plans the. I really like them. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa